ہجرت مدینہ کا ایک دلچسپ واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موڑ ہے۔ اس سفر کے دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جو صرف ایمان و توکل ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین حکمت، فہم، تدبر اور اخلاقی عظمت کے آئینہ دار ہیں۔ اس ویڈیو میں اس سفر ہجرت مدینہ کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں دو ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت اور اپنے حسن اخلاق سے انہیں زیر کر لیا۔ روایات کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا تو عام راستے سے جانے کی بجائے ایک غیر معمولی اور خفیہ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مشرکین کے تعقب سے بچا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ہمیں ایسے راستے سے جانا ہے جو عام لوگوں کا راستہ نہ ہو بلکہ کوئی مختلف اور خفیہ راستہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو ایسا کوئی راستہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں کوئی آدمی دیکھ لو جو ہمیں کسی خفیہ راستے سے مدینہ لے جائے۔ مکہ المکرمہ میں عبد المناف کے قبیلے کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ امانت دار تو تھا مگر مشرک بھی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بات کی کہ ہمیں کسی خفیہ راستے سے مدینہ جانا ہے، کیا تم لے جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں لے جاؤں گا، لیکن کچھ معاوضہ لوں گا، اور ایک شرط بھی ہے۔ راستے میں غار آتا ہے، وہاں دو ڈاکو رہتے ہیں، میرا ان سے معاملہ طے ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے لیکن میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، سارا سامان چھین لیتے ہیں، اس لیے وہاں آپ کو خود معاملہ سنبھالنا پڑے گا۔ بہرحال سفر ہجرت مدینہ شروع ہوا۔ راستہ بہت دشوار گزار تھا۔ راستے میں وہ غار آ گیا۔ نوجوان نے کہا، میں تو جا رہا ہوں، آپ غار کے دوسرے سرے پر آ جانا، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ معاملہ پہلے سے طے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے قریب پہنچے تو وہ ڈاکو تلواریں لے کر آ گئے اور سامان طلب کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت سے ان کے نام پوچھے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم مہانان یعنی حقیر لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، نہیں، تم تو مکرمان یعنی عزت والے ہو۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر دونوں کی طبیعت بدل گئی، دونوں نرم پڑ گئی۔ دونوں نے تلواریں پیچھے کر لیں اور کہنے لگے، حضور آئیے، ہمارے گھر آئیے، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیجیے۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور کہنے لگے، کبھی کسی نے ہمیں عزت سے مخاطب نہیں کیا، آج پہلی بار کسی نے ہمیں مکرمان یعنی عزت دار کہا ہے۔ یہی ہے حکمت۔ اگر کسی کو ماں کہوں تو کتنا پیار آتا ہے، لیکن اگر یوں کہو میرے باپ کی بیوی تو کتنا برا لگتا ہے۔ دونوں حقیقتاً ایک ہی شخصیت ہے مگر انداز بیان کا فرق ہے۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اکرام کیا اور وہ نوجوان جو ساتھ تھا وہ بھی دیکھتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، جب کبھی وقت ملے تو مدینہ آ جانا۔ انہوں نے کہا، ضرور آئیں گے۔ پھر ان دونوں ڈاکوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اس نوجوان سے کہا، تم بھی سامان اٹھاؤ۔ ان دونوں ڈاکوؤں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر راستے میں کوئی پوچھتا یہ لڑکا کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، دلیل یدلنی، یعنی یہ رہنما ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر سے بھی دینی ضرورت یا دنیاوی سفر کے لیے مدد لی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشرک کی رہبری لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ دین عقل کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں ڈاکو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے۔ بعض کتب سیرت میں لکھا ہے وہ بعد میں مدینہ بھی پہنچے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ دونوں مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے راستے میں پیش آنے والا یہ واقعہ ہو یا اس سے ملتے جلتے دیگر واقعات، یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دعوت دین کا سب سے مؤثر ہتھیار حکمت اور خوش اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ،
اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں فرمایا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی خیر دی گئی۔ ہر کام اور بات حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، کاروبار کے ساتھی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر جگہ حکمت اور محبت کی زبان استعمال کی جائے تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ تلخ سے تلخ شخص کے ساتھ بھی اگر خیر کا پہلو نکال کر بات کی جائے تو دل بدل سکتے ہیں۔ حکمت، دانائی اور عزت دینے والا طرز عمل دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی جس سے تمہاری دشمنی ہو وہ محبت کرنے والا دوست بن جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی حکمت کے ساتھ بات کرنے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔